रुपया बिजली जो भरे तो बांग्लादेश में जो 200 यूनिट इस्तेमाल करे तो वो भरे तो 8.5% बांग्लादेश जा 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले के फी यूनिट 8.5%। इंडिया में जो 200 यूनिट इस्तेमाल करे तो उनके फी यूनिट बिजली पई थी 6.5 रुपया इंडियन रुपीज। हाँ सवाल यो कि पाकिस्तान में जो 200 यूनिट इस्तेमाल करे तो हुन लाइ इजाफो किया वियो आहे। हाणे हो अदा कंदो 24 रुपया तकरीबन फी यूनिट। 600 अरब रुपए जो मजीद इजाफो कंदे अर्निंग्स ऐं रेवेन्यू जनरेट किया आहिनि पावर सेक्टर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान असांजे बिलनि में इजाफो करे। हाणे सवाल इहो आहे कि असांजे बिलनि में त इजाफो आराम सां थिए पियो पर हुकूमती बिलनि में इजाफो कोन पियो थिए। जेके सरकारी अफसर आहिनि हुननि जे बिलनि में इजाफो कोन पियो थिए। डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने मुझे ज्वाइन कर लिया डिस्कशन करने के लिए। डॉक्टर साहब थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर योर प्रेशियस टाइम। डॉक्टर साहब पावर सेक्टर या हर कोई डिस्कस करेगा आने वाले कई दिनों तक, लेकिन मैं हैरान होता हूं डॉक्टर खाकान कि सर्कुलर डेट और हमारे कैपेसिटी चार्जेस दो ऐसे जिन है जो मेरी नजर में पावर सेक्टर के लिए एक ऐसा वायरस बन चुके हैं, गैंग्रीन जैसा, कि जिसमें जिस्म का एक हिस्सा काटना पड़ जाता है और नो वन टॉक्स अबाउट देम डॉक्टर खाकान साहब। और कोई उसको इंपॉर्टेंस नहीं देता कि ये 5,000, 500, 600, 700 अरब का सर्कुलर डेट, ये हर साल का 1300 अरब, 1500 अरब का कैपेसिटी चार्जेस का बिल। नो वन इज वरीड अबाउट देम डॉक्टर साहब, व्हाई इज दैट? Tara bhai, if I had to put top 3 sectors for reform in Pakistan, not only power, I would say energy sector as a whole, पाकिस्तान के जो टॉप रिफॉर्म्स हैं उनमें होता। एनर्जी सेक्टर को रिफॉर्म नहीं करेंगे और ये रिफॉर्म से बढ़ के सर्जिकल ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो आप यकीन रखिए कि इकोनॉमी की ग्रोथ का पिकअप या एग्रीकल्चर की पैदावारी सलाहियत का बढ़ना, यानी कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतनी बढ़ जाएगी कि हम किसी तरह भी इस मुल्क की जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है उसकी तरफ नहीं जा पाएंगे। अब खड़े हुए कहाँ पे हैं जरा इसको समझ लें। आज 5500 से 5700 अरब रुपए का एक जो आप सर्कुलर डेट कहते हैं वो जमा हुआ है गैस और पावर सेक्टर में, और इस साल जो क्लोज करके आ रहे हैं 600 रुपए, मतलब 600 अरब रुपए तो अथॉरिटीज खुद कह रही हैं कि नुकसान की मद में है, और आने वाला साल जो अब शुरू कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर, इसमें भी तकरीबन इतना ही मुतवक्को है। अगर ये इतना बड़ा चैलेंज है और प्राइसिंग रीजनली भी इतनी डिस्क्रेपेंसी है तो फिर हमें इसका कोई सर्जिकल टीम बना लेनी चाहिए थी। आप मुझे खुद बता दीजिए, ये तो इस्तदा है हमारी हुकूमत से कि ये प्रोफेशनल्स की जब तक कॉम्पिटेंट टीम नहीं लाएंगे पावर मिनिस्ट्री में, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में और वाटर मिनिस्ट्री में, तो आप इस मसले को हल नहीं कर पाएंगे। दैट्स नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि पहले एक विजुअलाइज कर लें कि एनर्जी सेक्टर का जो ऑपरेशंस है डिस्कोस जेनकोस, यार ये हमारा काम नहीं है सरकार का चलाने का। टेलीकॉम को प्राइवेटाइज किया, कुछ कामयाबी हुई, सो इसको कैसे प्राइवेटाइज करना है। 25-25 साल से आईएसको और सेस्को प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट पे हैं। सो इट्स नॉट अबाउट द करंट अथॉरिटीज ओनली, इट इज गो बैक 20 years एंड वी आर हियर। फिर एनर्जी मिनिस्ट्री तो बना लें। अभी तो मतलब वी हैव नॉट ट्राइड टू अंडरस्टैंड कि दुनिया मॉडर्न दुनिया में चली कहाँ गई है। मैं ऑस्ट्रेलिया में काम करता था और ऑन एक वहां पे रेगुलेटर है जिसको एनर्जी ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, जो तीनों सेक्टर्स को रेगुलेट करता है। आपने नेपरा अलहदा रखी हुई है, ओगरा अलहदा रखी हुई है, और माजरत के साथ यार कम ऑन, वी कैन नॉट हैव देम एज पार्किंग लॉट्स for people who have done a good job in the government, but they are not regulatory experts. मैं तो खुद कहता हूँ कि I probably am not a regulatory expert, I'm an economist, I'm a public finance person. So हमें वो अपना पूरा निज़ाम, वो मार्केट मेकिंग तो उनको पता ही नहीं है, because they have never made markets. वो एक टैरिफ आता है उसका इजरा कर देते हैं। यार where is Pakistan's competitive market of energy? हम बना ही नहीं पाए। और तीसरी चीज बहुत एहतराम के साथ, अगर ऑपरेशन नहीं दिए और ऑपरेशन मिनिस्ट्रीज चला रही हैं तो मिनिस्ट्रीज तो पॉलिसी मेकिंग करने की गुंजाइश तो पैदा कर लें। फिर अब मुझे बताइए कि ये काम जो है पहले तो ये मैक्रो लेवल के हैं, फिर आपका टैरिफ ठीक होने वाला है, आईपीपी से रीनिगोशिएशन होने वाली है। 2100 अरब रुपए का है सर
آپ کا اس وقت جو آپ دے رہے ہیں کیپیسٹی کی مد میں. میں نے کئی بار اس کا ایک حل بتایا ہے کہ آئی پی پیز کے جو پروجیکٹس ہیں جو کرنٹ چائنیز کے ساتھ ہیں, میرا خیال ہے 17 کو پروجیکٹس ہیں 11,000 میگا واٹ کے ہیں, ان کی ڈیٹ کی ری فائنینسنگ ری پروفائلنگ ہونے والی ہے. آج تک یہ کسی نے سوچا ہے کہ پچھلے 10 سال 15 سال 20 سال انرجی منسٹری میں یہ سوچ آئی ہے کہ کھپت گرمیوں میں 25,000 اور سردیوں میں 10,000, تو یہ کیسا نظام ہے کہ اس کو بھی نہیں ٹھیک کر پائے. اور اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اگر ہم 26% جو پورا کنزیومر ہے اس کا جو رچ پارٹ ہے اس کو گیس دیے ہوئے ہیں. میرے گھر میں, میرے والد کے گھر میں, آپ کے گھر میں گیس گیزرز میں ضائع ہوتی ہے, چولہوں پہ ضائع ہوتی ہے. دنیا بھر میں ابھی یورپ میں کام کر کے آیا ہوں, اس سے پہلے آسٹریلیا رہتا تھا, وہاں کام کرتا تھا. بجلی آتی تھی, بجلی پہ ہی سارا گھر چلتا تھا, گیس کا کہیں نام و نشان نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ فرانس اور آسٹریلیا اپنی اچھی گیس, اپنی گیس پاور بنانے میں یوز کرتے ہیں تاکہ وہ افیشینٹلی سستی بجلی جو ہے وہ فراہم کر سکیں. یار یہ کلیدی گفتگو ہے. میں جب بھی آپ سے بات کرتا ہوں, یو نو, آئی گو انٹو دا فنڈامنٹلز آف دی ایشو. یہ ہے فنڈامنٹل ایشو. پاکستان کا کمپٹنس کا چیلنج پالیسی میکنگ پہ بھی ہے, انرجی میں ریگولیشن پہ بھی ہے, اور آپریشنز پہ اسپیشلی اس لیے ہے. آپ یقین کریں, یہ جو ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈسکوز کے بورڈ بدلنا چاہتے ہیں, I was the first one who came into government in 2008-9, PPP کی گورنمنٹ کی. میں نے ایک پرچہ لکھا, کیبنٹ کمیٹی آن ریسٹرکچرنگ بنوائی, اور میں نے کہا بورڈ تبدیل کریں. بٹ ان اے ویری شارٹ وائل آئی ریئلائز کہ اٹ از ویری ہارڈ ٹو اپوائنٹ گڈ پیپل اینڈ میک دم ریسپانسبل. آج مطلب 14-15 سال گزر کے اس کے بعد مطلب پھر 10 سال گزر گئے, ہم وہیں کھڑے ہوئے ہیں. So this is the seriousness of اینڈ ڈاکٹر خاقان, آپ کی ایک جو بڑی تجویز بڑی کمال ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ارباب اقتدار کو سوچنا چاہیے کہ اگر انرجی سیکٹر کی ایک ہی منسٹری ہو, ون ونڈو سولوشن ہو, جس طرح آپ نے سمجھایا میں کہ نیپرا اوگرا الگ ہے, پیٹرولیم منسٹری الگ ہے, پاور منسٹری الگ ہے, اتنی ساری منسٹریوں سے ہم صرف نقصان اٹھا رہے ہیں. اب ڈاکٹر صاحب کیوں یہ اتنا سمپل مشورہ ہمارے لوگوں کو, ہمارے حکمرانوں کو, ہمارے بیوروکریٹس کو, بابوؤں کو سمجھ میں نہیں آتا؟ کیا ان کی کیپیسٹی نہیں ہے, ان میں علم ہی نہیں ہے, ان میں عقل ہی نہیں ہے, وہ اتنے بابو ہیں, یا پھر نیت نہیں ہے, وہ چاہتے نہیں ہے کہ چوری اور کنڈوں کو ختم کیا جائے؟ دیکھیں طلع, میں نے پاکستان کا جو مشاہدہ اتنا عرصے میں کیا ہے, ایک تو ہے ہمارا پولیٹیکل اسٹرکچر, ایک ہمارا سول اور ملٹری بیوروکریسی ہے, اور ایک تیسرا جز بھی تو دنیا میں اب ایگزسٹ کرتا ہے نا, جس کو آپ ایک پروفیشنل بیوروکریسی کہہ لیں یا ایک پروفیشنل اینڈ ٹیکنیکل ایڈوائزری گروپ کہہ لیں. آپ مجھے کسی منسٹری میں, آپ مجھے کہیں پبلک سیکٹر میں دکھا دیجئے کہ ایک پائے کا پروفیشنل جو ہے وہ آپ چلا رہے ہوں ساتھ. میں تو کہتا ہوں آپ کو پاور منسٹری میں تو ایسے لوگ لانے پڑیں گے جو انرجی سیکٹر کو سمجھتے ہوں, انرجی فائنانسنگ کو سمجھتے ہوں, تاکہ وہ بتائیں کہ اگر ری فائنانس ہونا ہے تو کیسے ہونا ہے. ہم ابھی تک ایک بہت ہی انرجی گورننس کے کرائسس میں ہیں. یہ کرائسس پیورلی گورننس کا ہے انرجی میں, باقی ساری تو مینیفیسٹیشنز ہیں اس کرائسس کی. اور میں ان کرنٹ گورنمنٹ کے بارے میں گفتگو نہیں کر رہا, ہمارا سسٹمیٹک ایک ایرر ہے جو ہم سسٹم میں ہی نہیں لا پا رہے کسی طرح کی پروفیشنل سیٹ اپس. آئی ریئلی ہوپ کہ کرنٹ اتھارٹیز جو کہ سیریس ہوں اس بارے میں, تو وہ ایک ٹیم بنا سکیں, اور اس سرجری کو, میں ہمیشہ ورڈ یوز کرتا ہوں ریفارم کا, ایف بی آر کا ریفارم, بجٹ کا ریفارم, ایکسپورٹس ٹھیک کرنے کے لیے انڈسٹریل پالیسی کا ریفارم. میں انرجی میں کبھی یہ ورڈ نہیں یوز کرتا. انرجی سیکٹر ٹوڈے از نیڈ آف, اٹس آن دا سرجیکل ٹیبل, یو نیڈ ٹو ڈو سرجری. پھر ہمارے ذیلی ادارے ہیں, پی پی آئی بی ہے, وہاں پہ ہمیں بہت ٹیلنٹ لانا پڑے گا. وی نیڈ ٹو اسٹارٹ پیئنگ اپ پیپل. دیز آر سیکٹر اسپیشلسٹ دیٹ ہیو ٹو بی اپوائنٹڈ. جب پاکستان ریگولیٹری انرجی ادارہ بن جائے گا, then that chairperson has to be a man or a woman who really understands market making, competition, tariff reform. اب یہ سارے کام کرنے والے ہیں. پاکستان کا فیوچر طلع, I am now 100% convinced is very good, because اگر میں یہ کام کر کے, سر آپ اتنا ڈرانے کے بعد ایک دم سے آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کا فیوچر از ویری گڈ. سر وہ بات ہضم نہیں ہوئی, کیوں آپ یہ کہہ رہے ہیں سر؟ ہاں دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ مائی سن پلیز کرکٹ, رائٹ. اب لیٹ سے کہ میں اس کو کوچ بھی اچھا نہ رکھ کے دوں, میں نے تو اس کو سب سے اچھا پاکستان کا کوچ رکھ کے دیا ہے.
لیکن سر وہ پی سی بی جو ہے نا سر وہ پیٹرن اینڈ چیف وزیر اعظم ہے اور وہاں پالیٹکس ہے اور وہ ہوم منسٹر ہی پی سی بی کا چیئرمین ہے اور وہاب ریاض پہلے ان کا ایڈوائزر تھا, آپ سینئر سلیکٹر ہے. اتنی سیاست ہوگی تو تھوڑا اللہ کرکٹ سے بچائے نہیں سر؟ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, بٹ ابھی تو ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کیسے, ہاؤ کین مائی سن بی اے گڈ کرکٹر, رائٹ؟ سو یو ہیو ٹو ہیو اے پروفیشنل ٹریننگ ہم. سو نمبر 1 یہ ہے کہ کمپیٹنس ہوگی تو وہ اس کو سمجھائے گا, چاہے وہ عاقب جاوید ہو یا سعود, جو پاکستان کے پائے کے, جس طرح معین خان نے اعظم خان کو سمجھایا سر. میں تو چونکہ خود سمجھا نہیں سکتا, اس لیے ایٹ لیسٹ آئی کین سے کہ آئی ہیو ٹو ہائر پروفیشنل. میں بار بار کہتا ہوں, بٹ دین دوز پروفیشنلز ہیو ٹو ڈیلیور آلسو. یو ہیو ٹو, لیڈرشپ کا کام یہ ہے کہ انہوں نے ان کے ساتھ طے یہ کرنا ہے کہ اینڈ گیم, اینڈ ویژن کیا ہے. ایک پرائیویٹائزڈ کمپیٹیٹو انرجی مارکیٹ پاکستان کی, جس پہ کاسٹ آف پروڈکشن کو ہم نیچے لائیں, ہم انرجی مارکیٹ کو کیسے آپریٹ 5 سال میں کرانا چاہتے ہیں, یہ ایک کلیئر ویژن پیپر. اب ایک ویژن پیپر تو ہمیں دینا پڑے گا نا اس چیز کا کہ 5 سال بعد انرجی مارکیٹ کیا ہوگی, ہر کول کا کتنا استعمال ہو چکا ہوگا, ونڈ اور اس پہ کتنا موو کر چکے ہوں گے, ہم پر یونٹ کاسٹ کو کیا سمجھتے ہیں. اب آپ مجھے خود بتائیے کہ یہ کام کرنے کے لیے مجھے تو نہیں آپ ہائر کر سکتے, میرے ساتھ تو آپ کو بہت بڑی ٹیم بنانی پڑے گی. اف آئی ہیڈ ٹو ڈو دس تو میں فائنانس ایکسپرٹس, انرجی ایکسپرٹس, پاور, گیس, پیٹرولیم, واٹر, یہ سارے لوگ اکٹھے کروں گا. اینڈ these people are really highly paid in the world. So sometimes I would have to get a guy from, who's doing some work maybe in Saudi Arabia on oil and get him to Pakistan and say کہ یار you fix my oil sector. oil sector میں بھی لوگ ہوں گے. یہ سارا کام کرنے کے لیے آپ کو امپاورمنٹ کرنی پڑے گی ان لوگوں کی جو اس کو ایز اے سی ای او لے کر چل سکیں. ایک سی سویٹ پاکستان میں مسنگ ہو گیا. میں ہمیشہ کہتا ہوں سی سویٹ کا مطلب ہے سی ای او, سی ایف او, چیف فیوچر آفیسر, چیف ٹیکنیکل آفیسر. ہمیں اپنا زاویہ بدلنا پڑے گا اور گورنمنٹ میں بیوروکریسی کو بھی ایکسپٹ کرنا پڑے گا کہ ایک جرنلسٹ کا رول ہے اپنی جگہ, ایک پروفیشنل سیٹ اپ کا رول ہے اپنی جگہ. اینڈ پاکستان کا فیوچر 5 سال بعد ہی مختلف دکھنا شروع ہو جائے گا. جس ڈائریکشن جانا ہے, جب چلنا سر وہ اویس لغاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ 1.5 سال بعد سستی بجلی مل جائے گی. آپ کو لگتا ہے 1.5 سال بعد مل جائے گی یا پھر وہ لالی پاپ دے رہے ہیں؟ سر دیکھیں, ابھی تو ایسا ممکن نہیں ہوگا جب تک کہ بجلی کی کھپت نہیں بڑھتی, ہم یہ آئی پی پی ایس کے معاہدے نہیں دیکھ لیتے, ہم اپنی جو مہنگے پلانٹس ہیں ان کو نکال نہیں لیتے. ابھی تو امیڈیٹلی تو ممکن نہیں لگتا, بٹ لیٹس ہوپ کہ جو میں اگری کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ قیمتوں کے بڑھنے کی جو شرح اس وقت چل رہی ہے, جیسے آج 1600% قیمت آن دی ایوریج بڑھی ہے, اس کو ہم اگلے سال 8% پہ لا سکتے ہیں. دیٹ آئی کین سرٹنلی اگری. آپ کی گفتگو سننے کے بعد میں یہی کہوں گا سر, ہوپ فار دا بیسٹ, پریپیئر فار دا ورسٹ. تھینک یو ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب فار یور پریشیس ٹائم. خواتین و حضرات, جی ہاں ڈاکٹر صاحب سمجھایا ہوا کہ پاور سیکٹر میں ہوجن گرجن ہکڑی وزارت ہنن ٹھائے چھڈیون 6-7 وزارتوں ہن کرے پاور سیکٹر تتر بتر آ. پاور سیکٹر جو اصل مسئلو آ سرکولر ڈیٹ 5500 ارب روپیہ جنहिं کھے کیئں ختم کرنو آ ناہے خبر. ॿियो वॾो मसलो आ कैपेसिटी चार्जिस, जेका बिजली असां नथा ठाहियूं हुन जे असां पुठे साल ॾिनासीं 1300 अरब रुपया, हिन साल ॾींदासीं 2100 अरब रुपया. जेतिरो असां पंहिंजे डिफेंस बजट ते पंहिंजी पाक फौज जे ख़र्चनि में ख़र्च था कयूं, ओतिरो असां पावर सेक्टर में बिजली न ठाहिण जा IPPs खे पैसा था ॾियूं. बिजली रोज़ महांगी थी थिए, अवाम अॻु में ई महांगाई अज़ाब में फाथल आहे, हर शइ अॻु में ई मथे थी वञे ऐं असांजी हुकूमत नथी सम्झे सूरत हाल